وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ النحل آیت نمبر 13 اور 14 آج زیر مطالعہ ہے، اور آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کیا جائے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی جانب سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجر کاری کا ہے جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں. بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے زمین میں، مختلفاً الوانہ، اس کے مختلف رنگ ہے. ان فی ذالک لآیۃ، اس میں یقیناً نشانی ہے، لقوم یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے. سامعین اکرام، سورہ النحل مکی صورت ہے، توحید، رسالت، آخرت کے مضامین ہیں، اور یہ ابھی جو مضامین چل رہے ہیں اس میں خالص توحید کی طرف دعوت ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف متوجہ کیا جائے. اور جو انہوں نے گھڑے ہوئے معبود ہیں یا غیر اللہ سے جو توقعات لگا رکھی ہیں مخلوق نے مخلوق سے توقعات لگا رکھی ہیں یہ بھی ایک عجیب سا وہ ہے نا، مطلب عجیب سی بات ہے
کہ مخلوق سے توقع لگاتی ہے، خالق سے نہیں لگاتی. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بہرحال تو اس توحید کا مضمون ہے سامعین اکرام بنیادی طور پہ. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یعنی یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس میں فرما رہے ہیں اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے، اس میں نشانی ہے. ابھی بھی آپ نے پڑھا کہ لقومی یعقلون، پھر یتفکرون، پھر یذکرون، جو فکر کرتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں. اس میں جو نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے. سامعین کرام، ایک مضمون بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اور اپنی بیماری کا جو ہے اس کا اقرار کر لینا چاہیے کہ ہم نے مٹیریل پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، مادے پہ. اور مادہ جو ہے وہ ما سوی اللہ ہے، یعنی اللہ تو نہیں ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے اور وہ خالق حقیقی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی بس حقیقت ایک وہی ہے. اللہ کے سوا تو سب کچھ اس کا ارادہ ہے نا سامعین کرام، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. اس نے چاہا تو وہ ہو گئی، اور نہ چاہتا تو نہ ہوتی، مثال کے طور پہ. تو یہ بات، یہ مرض جو ہے اپنا، جو روگ ہم نے اپنے دل میں لگا رکھے ہیں، غیر اللہ پہ اعتماد، غیر اللہ پہ بھروسہ، اور اس سے مدد مانگنا یا اس کو کسی قابل سمجھنا. یقیناً سامعین کرام، اس بات سے میری مراد نہیں ہے کہ یہ مراد نہیں ہے کہ کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں. بہت سی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات ہیں اس میں کچھ نہ کچھ طاقت دے رکھی ہے، اور لیکن وہ سب عطائی ہیں. ذاتی طور پہ تو کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے نا سامعین اکرام. مثال کے طور پہ سورج ہے، وہ کافی فائدہ ہے اور ایک عظیم الشان تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایک ہے سورج کی بھی لوگوں نے، یعنی سورج کو دیوتا مانتے تھے. فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ان کا جو بڑا دیوتا تھا وہ سورج تھا. سورج دیوتا کی وہ عبادت کرتے تھے، اور فرعون جو ہے وہ اس کا نائب ہوتا تھا، یعنی اس کے نائب کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتا تھا. تو اب سورج ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، عظیم الشان طاقت ہے، اور وہ لاکھوں سال سے روشنی دے رہا ہے اور جل رہا ہے. اور یہ تو ہمارے مثال کے طور پہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کی اشرف المخلوقات ہیں، ہم کبھی کوئی ایسا بلب بنا ہی نہیں سکتے. ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا. یعنی جو سائنس ہم ساری اکٹھی کر لیں، یہ سورج تو بڑی چیز ہے. آپ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک 4 فٹ قطر کی ایک گیند ایسی نہیں بنا سکتے جو ہمیشہ جلنے کا کام دے یا جلتی رہے. 4 فٹ، وہ تو بڑی چیز ہے نا. تو طاقت ہے، لیکن یہ سب عطائی ہے. سورج کی طاقت ہے، عطائی ہے. جو بھی مخلوقات میں سامعین کرام، اس سے سارے جو ہم نے بحث لگا رکھی ہے نا کہ وہ قبروں میں مت جاؤ، اولیاء کے پاس مت جاؤ، مزارات میں مت جاؤ، اور یہ تو مردہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگ کہتے ہیں نا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے اختلافات رکھے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے، وہ عالم الغیب ہیں، نہیں ہیں، نور ہیں، بشر ہیں. یہ سارے سامعین اکرام، اصل میں بات یہ ہے، یعنی جو اصل چیز ہے کہ ہم اپنے جو اسلام کا جو مرکز ہے نا، یعنی جو حقیقی دعوت ہے، اس سے ہم سب لوگ ہٹ چکے ہیں حقیقت پہ. اب پھر کیا ہوا ہے؟ اب پھر اپنا زدم زدی، اپنا میں سب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، زیادہ میں سمجھتا ہوں. پھر لوگوں نے اپنے اندازے کہ بھئی تم نے اگر ایسا کہا تو مشرک ہو جاؤ گے، ایسا سمجھا تو مشرک ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ تفریقہ بازی والی باتیں صحیح نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ ایک عالم جو بات کرتا ہے، یعنی ملاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات اول سے لے کر آخر تک دوسرے فرقے کے ابطال، دوسرے فرقے کے نظریات کے ابطال میں گزرتی ہے۔ بھائی یہ کیا مطلب طرز تخاطب ہے؟ آپ خود بھی نہیں سمجھ رہے دین کو، اور دوسروں کو بھی فروعات میں آپ نے الجھا دیا ہے، اور اتنے لمبے چوڑے آپ تقاریر کر رہے ہیں، اور دوسرے فرقے کے نظریات پہ کے ابطال پہ، یعنی اس کو باطل کرنے پہ سارا زور لگا رہے ہیں۔ تو یہ کون سا دین ہے؟ کون سی دعوت اللہ ہے سامعین کرام؟ یہ تو ذرا سوچیں نا۔ میں کسی فرقے کا نام نہیں لے رہا، عام طور پہ یہی ہے کہ وہ جب تقریر شروع کرتے ہیں نا، تو جو مخالف فرقہ ہے یا جو اس کو زیادہ برا لگتا ہے، تو اس کے نظریات کے ابطال اور اس کو باطل قرار دینے پہ ساری تقریر جو ہے وہ اس پہ ہوتی ہے، اور پھر وہ ادھر ادھر کے واقعات لے آئے جاتے ہیں، اور یہ اور پھر قرآن سے بھی آیات پیش کر دی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہر فرقہ اپنے فرقے کے ثبوت میں قرآن اور حدیث پیش کرتا ہے، یعنی خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، یہ ساری دیکھیں حقیقت ایک ہے، حقیقی، یہ بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونے چاہیے کہ حقیقی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو موجود ہے ابد سے، ازل سے لے کے ابد تک۔ تو اب یہ شرک کے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے کہ دیکھو یہ میری نشانی ہے، یہ میری نشانیاں ہیں، اس میں تم سوچتے کیوں نہیں ہو، اس میں فکر کیوں نہیں کرتے، اس میں عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، اس سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُ، جو کچھ زمین سے اگتا ہے مختلف رنگ ہیں۔ اب اس رنگوں پہ بات کر لیں سامعین اکرام، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک ہی زمین ہے، ایک جو مثال کے طور پہ سبزیاں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر دوں تو اس میں جامنی رنگ کے کیا ہیں؟ بینگن ہیں، اور بینگن سفید رنگ کے بھی ہیں، بالکل سفید رنگ کے، اور گہرے جامنی رنگ کے، ہلکے پھر بینگوں یعنی بینگنی رنگ جو ہے، جامنی رنگ جو ہے، جس کو آپ میرون کلر کہتے ہیں، یا میرون ہے یا جو بھی ہے، جامنی کلر زیادہ مناسب ہوگا، تو اس میں بھی پھر رنگ ہے۔ تو اس میں پھر بینگنوں میں بھی یعنی پنک کلر کے بھی ہیں سامعین کرام، کوئی لوگ جانتے ہوں گے یا نہیں جانتے ہوں گے۔ پھر آپ لے لیں آم کو لے لیں مثال کے طور پہ، اب ہر آم ہرے رنگ کا بھی ہے، اور پیلے رنگ کا بھی ہے، اور سرخ رنگ کے بھی ہیں، اور اس کے سائز دیکھ لیں، پھر اس کے اندر جو ذائقے ہیں اس کو دیکھ لیں۔ آم تو آم ہے، اب ہر قسم کے آم کا الگ ذائقہ ہے، الگ رنگ ہے، الگ ذائقہ ہے، الگ سائز ہے۔ یہ ساری سوچنے کی باتیں ہیں۔ پھر دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ اب کریلا، اکثر سبزیاں جو ہیں وہ سبز رنگ کی ہیں، بھنڈی ہے، کریلا ہے، کریلے میں اب پنک رنگ کے بھی آ گئے مثال کے طور پہ، یا آپ اس کو دیکھ لیں، آلو کا رنگ علیحدہ ہے، ٹماٹر کا رنگ کیسا ہے؟ سرخ ہے، ٹماٹر سرخ رنگ کے عام طور پہ جو ہیں، اس ٹماٹروں میں پھر اقسام ہیں، یہ گول ہے، یہ لمبا ہے، یہ فلانا ہے، یہ وہ، اور پھر آپ دیکھ لیں یعنی نیبو ہے، وہ یلو کلر کا ہے، اس میں نیبوؤں کی اقسام کو دیکھ لیں، آلوؤں کی اقسام کو دیکھ لیں، ٹماٹروں کی اقسام کو دیکھ لیں سامعین اکرام۔ پھر آپ کی بند گوبھی ہے، وہ اندر سے پھول اس کا سفید ہے، زردی مائل سفید ہے، اور پتے جو ہیں وہ ہرے رنگ کے ہیں۔ یہ ایک طویل فہرست ہے سامنے کر مختلفاً الوانہ۔ اب اس میں نصیحت ہے، یعنی نشانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی نشانی ہے سامنے کرام،
کون سی قدرت اس کو ہرا پیلا سبز سرخ بنا دیتی ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ وہ ایک ہی قسم کی مٹی ہے، اس میں سے مختلف رنگ کی سبزیاں اگ رہی ہیں، مختلف رنگ کی۔ اب بھٹے ہیں مثال کے طور پہ، بھٹے جو ہیں مکئی کے بھٹے جو ہیں وہ سفید رنگ کے بھی ہیں، اب پیلے رنگ کے بھی ہیں۔ اس میں ایک دن میں دیکھ رہا تھا، وہ جامنی رنگ کے اس کے دانے تھے، اس نے لگایا ہوا تھا، ایک ہی کھیت سے جامنی رنگ کے بھی آ گئے۔ تو اس میں سامعین اکرام اس سارے مضمون میں یعنی نصیحت ہے۔ نصیحت یہ ہے کہ دیکھو جو اکیلی مقتدر ذات ہے نا، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے حقیقی رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع کر لو۔ یہ سارے مضمون کا حاصل ہے۔ آگے یہ مضمون چلا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ تو اس میں بڑی زبردست نصیحت ہے سامعین اکرام، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ یہ بات بھی ہے نا، کوئی نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہے، کوئی حقیقت شناس ہونا ہی نہیں چاہے، اور کوئی دھوکے میں اگر رہنا چاہے تو اللہ تعالیٰ تو پھر اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ان کی طغیانی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے اندھا بہرا بنا کے۔ بہرحال وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ پہلے لفظی ترجمہ سن لیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا ہے، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے نکالو تم زیور جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو جو اس میں چلتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو اس کی نعمتوں کا۔ سامعین کرام، یہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اب دیکھیں ایک بات جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں اور اس پہ غور بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری خوراک کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ سمندر میں دیکھیں، اب جو پانی ہے اس پانی کی ایک مخلوق کو دیکھ لیں، اور پانی کی مخلوقات جو ہے وہ تو جسامت کے لحاظ سے بعض مخلوقات اس کی زمین پہ آج کل ہمیں اس کی روئے زمین پہ تو مثال ہی نہیں ملتی۔ شارک مچھلیاں ہیں، ویل مچھلی ہے، تو جسامت کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے اس کی تو کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ دیکھیں اب پانی ہے، پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک کا انتظام کر دیا ہے۔ اچھا، پانی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے زیورات یعنی جو موتی ہیں کتنے قیمتی ہوتے ہیں، آپ کو بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور آپ اسے پہنتے ہیں۔ پھر پانی میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، کشتیاں ہیں، مواخر رفیع، اس میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں اور اس سے ہم اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ پہلے بھی اور آج بھی سامعین اکرام، یعنی یہ تجارتی نقل و حمل کا بہت بڑا ذریعہ ہے سمندر۔ یعنی اگر سڑک نہیں ہے تو پھر سمندر میں آپ کشتیاں بنا لیں، اس سے آپ آ جائیں۔ ابھی جو آپ پاکستان میں 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، سی پیک کا جو منصوبہ ہے چین نے جو بنا رہا ہے، تو اس میں کیا ہے، یہ گوادر تک پہنچنا چاہتا ہے، یعنی اسے یہ راستہ جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، بہت مختصر، سمندر تک پہنچنے کا بہت مختصر راستہ ہے۔ ویسے اس کو اپنی کارگو بڑی مہنگی پڑتی ہے، یہاں سے بہت سستی پڑتی ہے۔ اللہ، تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں اور یہ سوچ سمجھ کی باتیں ہیں۔ اچھا، اس میں ترجمہ تو آپ نے سن لیا، دوبارہ میں سنا دیتا ہوں، وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اللہ تعالیٰ وہ شفیق اور رحیم اور کریم
اور پروردگار ذات ہے، تمہاری پرورش کا تمہارے لیے انتظام کر دیا ہے گوشت کا۔ ایک تو یہ ہے سخر البحر، اس نے سمندر کو مسخر کر دیا، یعنی اپنے ایسا قانون اس میں بنا دیا ہے کہ اس میں مخلوقات بھی پیدا ہو رہی ہیں، اس میں زیورات بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں آپ سفر بھی کرتے ہیں، اور لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ اس سے تم کھاؤ گوشت تازہ، مچھلی کا گوشت، یعنی ہر گوشت کو ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں تقریباً، پھر کہتے ہیں وائٹ میٹ کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے ایسے موتی نکلتے ہیں جس کو آپ پہنتے ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور کشتی کو دیکھتے ہیں، مَوَاخِرَ فِيهِ، پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور سمندر میں آپ یعنی آپ کے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس میں تم اپنے رزق تلاش کرتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام، یہی وہ بات ہے جو یعنی ساری باتوں سے تو ہم استفادہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ پھر انسان کی کامیابی، یہ بات ذرا غور سے سنیں سامنے کا، کہ انسان کی کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکریہ میں پنہا کر دیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکریہ ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہ ایک بات چھوٹی سی بات ہے سامنے کرام، میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ انسان آیا ہے آگے بڑھنے کے لیے، یعنی روحانی پرواز کے لیے آیا ہے۔ اس کی منزل جو ہے وہ اللہ ہے، آخرت ہے، اور اب اس نے اپنی منزل تک جلد سے جلد کیسے پہنچے گا؟ سامنے کرام، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مختصر ترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے، شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کو جس طریقے سے، یعنی نعمت کو جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے استعمال کرے۔ اب یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو، یعنی شکریہ کیا ہے، آپ کو میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دی ہے اس مقصد کے لیے استعمال کریں تو یہ شکریہ ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ، آخرت کی کامیابی، یہ مقصود ہے۔ اب اس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی بات سے بات چلتی ہے نا، بھئی مقصود اللہ ہے تو پہنچیں گے کس طرح؟ زندگی کو امانت سمجھو، جو کچھ بھی ہے اس کو امانت سمجھو اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ زندگی کو اسی مقصد، یعنی زندگی کو گزارو اللہ کی مرضی سے، اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارو۔ اگر ہم، اب میں بات سمیٹ رہا ہوں سامنے کرام، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو زندگی ہے اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پہ میں بات کر رہا ہوں تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اہم جملہ ہے۔ اگر ہم زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گزاریں گے، اللہ کی مرضی قرآن میں ہے، قرآن کا عملی نمونہ رسول کی ذات ہے، تو اگر ہم حضور کی پیروی شروع کر دیں گے، ان کا اتباع شروع کر دیں گے، مختصر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اب اس میں فائدہ کس کا ہے؟ یہ بات بھی سوچنے کی، فائدہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہی ہے سامنے کروں، یعنی نہیں، فائدہ تو انسان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بادشاہ ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اس سے انکار کر دے، اس کی ناشکری کرے، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ انسان اصلی بینیفیشری ہے اس کا، یعنی شکریہ کا اصل فائدہ جو ہے وہ انسان کو ہے۔
من شکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین او کما قال اللہ تعالی فی القرآن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم شکریہ ادا کرتے ہو تو جس نے بھی شکریہ کیا اللہ کی نعمتوں کا تو اس نے اپنے لیے کیا، اسی کو فائدہ ہے، اور جس نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز بادشاہ ہے. تو یہ تو حقیقت یہ ہے، یعنی یہ کسی پہ احسان نہیں ہے. اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، یہ سامعین کرام اپنے ذہن سے نکال لیں، یہ آپ کا اپنا فائدہ ہے، اس میں اپنے آپ کو آپ آگ سے بچا لیں گے. اور بہت بہترین جملہ اس وقت مجھے یاد آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وہ تھی انذار تھا، اور حضور نے برملا فرمایا ابتدا میں اپنے تبلیغ کے ابتدا، انقذوا انفسکم من النار. ایک ایک قبیلے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا اور ان سے کہا کہ انقذوا انفسکم من النار. پھر اپنی بیٹی کو بھی کہا، فرمایا حضرت فاطمہ کو، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. پھر یہ یعنی اپنے اگر کوئی دیکھیں یہ غلط فہمیاں نکال لیں کہ میں کسی پہ احسان کروں گا یا بس، نہیں، کسی پہ احسان نہیں ہے. خود آپ اپنے اوپر رحم کر رہے ہیں، اپنے لیے جو ہے جنت میں گھر بنا رہے ہیں. جنت میں اگر گھر بنا لیا اس میں تو آپ ہی کو رہنا ہوگا نا. جنت میں اگر ظاہر ہے کہ شکریہ، جو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کو جنت میں جگہ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو آپ نے اگر شکریہ ادا کیا تو یہ آپ نے اپنے لیے یعنی سیٹنگ کر رہے ہیں جنت میں رہنے کے لیے. اس میں کہ یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے سامعین کرام. ایک آدمی گھر بنا رہا ہے اپنے لیے، بہت اچھے علاقے میں اس نے زمین لے لی، مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے کی اس نے زمین لے لی مثال کے طور پہ. پھر 10 کروڑ روپے وہ لگا رہے تو 11 کروڑ روپے مطلب اس کو گھر پڑ رہا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اب یہ ہے کہ وہ یہ پیسے خرچ کر رہا ہے، کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے، تو یہ یعنی یہ کس پہ احسان کر رہا ہے؟ بھئی تم تو اپنے لیے گھر بنا رہے ہو مثال کے طور پہ. یہاں تو ایسا کوئی نہیں کرتا کہ بھئی یہ 11 کروڑ روپے وہ ہیں، 50 کروڑ کے گھر بھی ہیں. میں ویسی مثال کے طور پہ، یہاں اکثر یہ ہوتا ہے انسان نیکی کرتا ہے تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، یار وہ یہ تو میں بڑا ترے خان ہوں اور میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں. یہ ایسے وہ شیطان اس کو وہ کرتا ہے کہ میں تو بڑا نیک بن گیا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، یہ وہ، اور برائی سے بچ رہا ہوں. بھائی تم تو اپنے لیے سارا کام کر رہے ہو، اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، تمہارا تو کسی پہ احسان نہیں ہے. جو فرض ہے وہ تو فرض ہے. تو وہ میں مکان کی بات کر رہا تھا، 11 کروڑ روپے اس نے لگا دیے. تو یہاں تو ہم کسی پہ احسان نہیں جتاتے، کسی عین غین شین قاف پہ، کہ بھئی دیکھو میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. بھئی کیا ہے، اگر کسی بھی اس نے احسان جتایا بھی ہے، میں کسی دوست سے بات کہ یار میں نے، یار تو وہ کہے گا یار ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے، تو رہنا تو تمہیں نہیں ہے، اس نے نام تو تمہارے ہی ہے اس میں. تو جنت میں اگر کوئی گھر بناتا ہے اور نیک اعمال شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر دیتا ہے، تو یہ تو اس کا اپنا فائدہ ہے. کل اس کی آنکھیں بند ہوں گی تو اس کے پھر مزے ہو جائیں گے، عذاب قبر سے بچ جائے گا، محشر کی سختیوں سے بچ جائے گا. جنت میں اللہ تعالیٰ اس سے بات چیت ہوگی، پھر دیدار مصطفیٰ ہوں گے، دیدار الہی ہوگا. بھئی کیا کم جنت وہ نعمتیں ہیں؟ تو یہ کسی پہ احسان نہیں ہے تمہارا. بہرحال سامنے کا میں تلاوت کرتا ہوں اور میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے ترجمہ سنا دیجئے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہوا تو پھر تلاوت بھی کر لیں گے. وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور جو تمہارے لیے زمین میں اس نے پیدا کیے ہیں، مختلف قسم کی زراعت ہوتی ہے اس میں،
ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالو اس سے اپنے لیے زیور جس کو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتی کو جو اس کو بھاڑتی چلی جاتی ہے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. And whatsoever he created for you on earth is of diverse colors. Surely in that is a sign for people who are mindful. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. And it is he who made the sea to serve you, that you may eat from it tender meat, and extract from it ornaments that you wear, and you see the ships plowing through it as you seek his bounties, so that you may give thanks. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔